السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جو علاقہ ہوتا ہے اس کے نظام ہوتے ہیں، اس کے تمام انتظامات ہوتے ہیں اور اس پر حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو اس سارے نظام کو چلانے کے لیے ایک انسان مقرر کیا جاتا ہے جسے بادشاہ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رعایا کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اس کا بہت سارا انحصار ہوتا ہے رعایا کی رزق میں یا ایسے حالات میں۔ تو اسی ٹاپک پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کا حال احوال جاننے کے لیے اور راؤنڈ کرنے کے لیے سلطنت میں جا نکلا۔ پرانے دور کی بات ہے۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے اپنا جو بھیس تھا وہ ایک عام آدمی کا بنایا ہوا تھا، یہ نہیں کہ وی آئی پی پروٹوکولز اور اس کے ساتھ گارڈز یا اس کے جو چوکیدار تھے، پہرے دار اور شاہی سواریاں وغیرہ، شاہی لباس، کوئی چیز نہیں تھی۔ اکیلا ہی بادشاہ رعایا کے لیے نکلا کہ رعایا کے حال احوال جان لیے جائیں، لیکن اس کو نا اپنی رعایا سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس جا کر مقیم ہوا جس کے پاس ایک گائے تھی، مطلب اس کے پاس دودھ پینے کو مل جائے گا اور کھانے پینے کو بھی مل جائے گا۔ تو بادشاہ اس کے پاس جا کر مقیم ہوا تو اس شخص کی جو گائے تھی وہ کہیں چراگاہ میں چرنے گئی ہوئی تھی۔ جب شام کو گائے چراگاہ سے واپس آئی تو اس شخص نے اپنی گائے کا دودھ دوہا۔ تو بادشاہ یہ بات دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس گائے نے اتنا دودھ دیا جتنا کہ 30 گائیں دیتی ہیں، مطلب اس گائے کا اتنا زیادہ دودھ تھا۔ تو یہ بات دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا اور دل میں اس کے جو خیال تھا وہ آنے لگ گیا کہ اس شخص کے سے تو اتنی اچھی اس کے پاس گائے اس نے رکھی ہوئی ہے تو اس سے ہزیہ لینی چاہیے۔ تو بادشاہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب میں اس سے گائے چھین لوں گا یا ضبط کر لوں گا، مطلب یہ گائے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ اگلا دن ہوا، اس شخص کی گائے پھر صبح چرنے گئی، شام کو پھر واپس آئی، بادشاہ ادھر ہی تھا اس شخص کے پاس۔ تو جب اگلے دن گائے چر کر واپس آئی تو اس شخص نے دوبارہ اپنی گائے کا دودھ دوہا تو وہ دودھ کل کی نسبت آج آدھا رہ گیا تھا، مطلب اگر کل 30 گائے جتنا دودھ تھا تو آج وہ 15 گائے جتنا آ رہا تھا۔ تو یہ بات دیکھ کر آج بادشاہ مزید حیران ہو گیا۔ تو اس شخص کو بادشاہ نے بلایا کہ آج کیا ماجرا ہوا، آج آپ کی گائے کیا چرنے نہیں گئی یا اس چراگاہ میں نہیں گئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج میری گائے صبح چرنے بھی گئی تھی اور اسی چراگاہ میں گئی تھی جہاں پہ کل گئی تھی، لیکن آج ایسا ہوا ہے کہ کل کی حالت دیکھ کر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا عزم ختم کر چکا ہے، مطلب بادشاہ کا جو دل ہے اس میں تھوڑا سا کھوٹ آ گیا ہے، چنانچہ اسی وجہ سے آج اس کا دودھ کم نکلا ہے، کیونکہ جب بادشاہ ظالم ہو تو رعایا کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی، جو میں آپ کے سامنے واقعہ سنانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ بادشاہ کا جو دل کے حالات ہوتے ہیں یا بادشاہ کی ایمانداری ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے، رعایا پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن دیکھ لیں کہ بادشاہ کے جو ایمانداری کی بات ہے اس کا اثر رعایا تک جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا، بادشاہ پھر حیران ہوا۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں جو بات تھی سوچی ہوئی تھی کہ یہ میں گائے سے ہتھیا لوں گا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے دل سے نکال لی اور اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں اب اپنی رعایا پر ظلم نہیں کروں گا اور ظلم کو روکوں گا۔ پھر بادشاہ دل میں یہ بات لے کر بیٹھ گیا۔ اگلا دن ہوا، گائے صبح دوبارہ گئی چرنے، پھر شام کو واپس آئی اور شام کو حسب معمول جب اس شخص نے اپنی گائے کا دودھ دوہا تو وہ ویسے کا ویسے ہی تھا جیسا کہ پہلے دن 30 گائے کے برابر دودھ آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بادشاہ دوبارہ حیران ہوا گیا اور پھر بادشاہ نے اپنی
دل میں عزم کیا کہ میں اپنی رعایا پر جو ہے ظلم نہیں ہونے دوں گا اور میں ظلم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے ہمارے لیے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ایک رعایا کا حکمران ہوتا ہے اور ساری جو سلطنت ہوتی ہے اس کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے، اور ایک شخص کے انتظامات پر سارے جو ہوتے ہیں وہ باتوں کو اور اس کے احکام کو مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کو چاہیے کہ میں اپنی رعایا کے لیے ایک اچھا اور ایماندار بادشاہ بنوں اور تمام معاملات کو ایمانداری سے سلجھانے کی کوشش کروں، نہ کہ ان کی چیزیں اور ان کی برکت اڑانے اور ان کا مال ہتھیانے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران اور اچھے بادشاہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔